کل ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جب رخصت کر دیا تو پیچھے سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا پیمانہ، پانی کا پیالہ گم گیا ہے۔ اس کی تلاشی کے لیے قافلے والوں کو روکا گیا۔ قافلے والوں نے کہا ہم فساد نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کیا سزا ہوگی اگر تم میں سے ہی پایا گیا؟ تو کہا سزا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جس سے چوری کا مال برآمد ہو جائے اس کو مالک کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تدبیر اور اللہ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کے جو دوسری والدہ سے بھائی تھے ان بھائیوں کی پہلے تلاشی لینا شروع کی۔ سب سے آخر پہ اس بھائی کی تلاشی لی جو یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس بھائی کے سامان سے یوسف علیہ السلام کا وہ جو پیالہ تھا یا وہ پیمانہ تھا جس سے مال تول کر دیا کرتے تھے وہ نکل آیا، برآمد ہو گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طرح معاملہ طے کر کے یوسف کے لیے تدبیر کی تھی۔ کل بھی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ نہ یوسف علیہ السلام نے پروگرام بنایا تھا، نہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے پروگرام بنایا تھا۔ یہ تو انبیاء کے شایان شان ہی نہیں ہے کسی کو چوری کے ذریعے پھنسانا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ یوسف کے لیے تدبیر کی۔ اگلے الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اللہ نے تدبیر کس بات کی ما کان لیأخذ اخاہ، یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے فی دین الملکی، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ پیچھے اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر کی ہے۔ معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے مگر ایسا قانون کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یوسف کے بھائی کو یوسف کے پاس رکھوانے کے لیے یوسف علیہ السلام کے ذریعے ہی پیالہ بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کے لیے اس کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ اب پیالہ برآمد ہو گیا۔ یہ ساری تدبیریں اللہ کی تھی، تو چونکہ انہوں نے پہلے ہی یہ بات کہی ہوئی تھی جس سے سامان برآمد ہوگا وہ مالک کا غلام بن جائے گا، تو اسی طرح سامان یوسف علیہ السلام کے بھائی سے نکل آیا۔ تو اب ان کے قانون کے مطابق وہ جو یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے ان کے اب غلام ہے، اب ان کی قید میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وفوق كل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ضرور موجود ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے علم کے غرور میں نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ وہ کیا کہہ بیٹھے؟ نہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی، پھر آگے بڑا لمبا واقعہ آپ کو پتہ ہے، پھر وہ جناب خضر کے ساتھ ان کی ملاقات اور بڑی لمبی سیر سور، بڑا دلچسپ واقعہ انشاءاللہ جب ہم اگلی تفسیر پڑھیں گے اس میں بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی صاحب علم ہے وہ اپنے علم پر غرور نہ کرے، اس سے بھی بڑا ایک علم والا موجود ہے۔ سب سے زیادہ علم، سب سے بڑا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے بعد جس کا بھی علم ہے کمزور ہے، پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے پاس بھی جو علم تھا وہ اللہ کی عطا تھی۔ انبیاء کرام بھی اگر کوئی سوال کیا جاتا کس سے پوچھ کر جواب دیتے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے۔
جناب خولا ان کے پاس آئی اپنا رونا، جناب ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس نے کہا مجھے میرے خاوند نے ماں کہہ دی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، پھر آپ نے بیان کیا مسئلہ، پھر ان کو سمجھایا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ یہاں 4 کلاسیں پڑھ کے بندوں نے جو ہے نا پورے ملک کو پنجابی کے اندر وقت پایا ہوتا ہے۔ اگر 2 لفظ کسی کو آ گئے ہیں، اکثر یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے، ہمارے بھائی کسی نے بخاری شریف کا مطالعہ کر لیا ہے، یا کسی نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے، یا کسی نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا ہے، تو وہ اب کیا ماحول بناتے ہیں کہ کسی صاحب علم سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اچھا اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اپنے علم کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو صاحب علم بنایا ہے اس نے علم سیکھا ہے، اس نے علم کو بیان کرنے کا فن بھی سیکھا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خود بندہ پڑھ لیتا ہے مگر اس کو سمجھ نہیں آتی جب تک کسی صاحب علم کے پاس نہیں بیٹھتا، اور اسی طرح بندہ خود مطالعہ کر لینے سے، خود پڑھ لینے سے عالم نہیں بن جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ضرور موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ۔ بھائیوں سے جب پہلے سوال کیا گیا سپاہیوں نے کہ تم چور ہو، انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں۔ اب جب دوسرے بھائی کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کی جو ندامت تھی اس کو مٹانے کے لیے کہنا شروع کر دیا یہ چور ہے، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، بھائیوں کو نہیں پتا جواب کس کو دے رہے ہیں۔ کتنا بلند حوصلہ ہے یوسف علیہ السلام کا، عزیز ہے، وزیر ہے، طاقتور ہے، عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیوں کی غلط بیانی کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بہت مزہ آتا ہے جب دوسرے بندے کو پتا نہ ہو کہ جس کے بارے میں غلط بول رہا ہوں وہ سامنے موجود ہے۔ برداشت کرنے والے کو یہ بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تو یوسف علیہ السلام اس وقت سامنے موجود تھے اور بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہی کہہ رہے تھے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ نے بلند حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی تھی۔ کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ہی اپنے بھائیوں کی اس بات کو چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر کسی بات کو ظاہر نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، یوسف علیہ السلام نے کہا بڑے بدبخت ہو، بڑے ظالم ہو، چوری دراصل تم نے کی ہے۔ کیا؟ ابا جان سے مجھے چرایا، ابا جان سے جدا مجھے کیا، کنویں کے اندر مجھے پھینکا، پھر آزاد یوسف کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ چور کون نکلے؟ چور تو بھائی نکلے، اور جس بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وہ تو ان کا سگا بھائی تھا، اس کے ساتھ اس کا تو بیتی ہوئی تھی۔ کیا کمال اس وقت یوسف علیہ السلام محظوظ ہوتے ہوں گے کہ بھائی کیا شاندار بات کر رہے ہیں یہ، وہ جنہوں نے ابا کے سامنے بڑے محبت کے ساتھ کوئی منہ چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی کندھوں میں بٹھا رہا ہے، کوئی جناب اپنی باہوں میں اٹھا رہا ہے۔ جیسے ہی ابا کی نظر پھری ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا، اب یہ ایک اور بہتان لگا رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ کہا انتم شر مکانا، بڑے ظالم ہو تم لوگ، واللہ اعلم بما تصفون، اپنے دل میں بات کو چھپا لیا اور کہا اللہ اس بات کو جانتا ہے تم کیا بیان کر رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب جو بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی کو لے کر آئے تھے، آپ نے سبق پڑھا ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا کہ ہم اس بھائی کو صحیح سلامت آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ اب اس بھائی سے تو اللہ کی تدبیر کے مطابق چوری کا سامان برآمد ہو گیا، انہوں نے ابا جی کے سامنے جانے سے گریز کیا اور عزیز مصر جو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام تھے ان کے سامنے ترلا منت شروع کر دیا، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت،
ए अहदेदार, ए वजीर, इन्ना लहू अबन शैखन कबीरा, बेशक इसका जो बाप है वो बहुत बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये बात आई होगी तो जरूर उनका दिल भी गमगीन हुआ होगा कि अल्लाह की तदबीर कुछ और है और मैं एक कानून के मुताबिक ना भाई को बेच सकता हूं ना किसी और को रख सकता हूं। इन्ना लहू अबन शैखन कबीरा, इसका जो बाप है वो बूढ़ा है, कमजोर है। फखुद अहदना मकाना, हम बड़े गबरू हैं, जवान हैं, कड़ियल है, ताकतवर है, कदावर है, हम में से किसी एक को इसकी जगह पर आप रख लीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, आपको हमने हमेशा नेकी करते हुए ही देखा है। अल्लाह अकबर, क्या नेकी है? पहले सामान दिया, साथ पैसे भी दे दिए, फिर भाई आया, भाई के साथ एक ऊंट और दे दिया। अब उन्होंने कहा बादशाह सलामत तो बहुत नेकी करने वाला है, लिहाजा इसके सामने तरला मिन्नत समाजत करो, हो सकता बात बन जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल मअज़ल्लाह, मैं अल्लाह से पनाह तलब करता हूं इस बात पर, अन्ना खुदा, ये कि मैं तुम में से किसी को रखूं, इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु, मगर तुम्हारा ही ये कानून है कि जिससे सामान बरामद हो जाए उसी को रखा जाए। इस आयत की तफसीर में उलमाए किराम ने बड़ी शानदार किस्म की बात की है। वल्लाहि जब मैंने वो बात पढ़ी तो मेरे दिल के अंदर भाइयों के लिए बड़ी ही मोहब्बत पैदा हो गई, बड़ी ही मोहब्बत उल्फत पैदा हो गई। अल्लाह सारे भाइयों के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी मोहब्बत वाला जज्बा पैदा कर। भाई क्या कह रहे हैं? ये चोर है, इसका भाई भी चोर था, आप हम में से किसी एक को रख लीजिए, इसे जाने दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्लानिंग के साथ बात की, अन्ना खुदा इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु। अब यूसुफ को तो पता था जिससे सामान बरामद हुआ है वो कौन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था वो मेरा भाई है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को चोर नहीं कहा। जब उन्होंने कहा कि आप हम में से किसी एक को रख लीजिए, इसे जाने दीजिए, तो जवाब तो ये बनता था जिसने चोरी की है उसे रखना चाहिए। क्या अल्लाह ताला ने कमाल के अल्फाज अदा किए, कहा जिससे सामान बरामद हुआ है भाई हमने तो उसको रखना है। चोर नहीं कहा, भाई का दिल भी नहीं तोड़ा और अपने आप को भी भाइयों से महफूज रखा है ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन सब पर जाहिर हो जाए कि यूसुफ का भाई ये है। इसलिए उन्होंने ना भाई को चोर कहा ना अपने आप को जाहिर करने दिया। अल्लाहु अकबर। इन्ना इज़ल ज़ालिमून, आगे उन्होंने जवाब दिया कि मैं अगर किसी और की जगह किसी और को रख लूं तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा और हम जुल्म नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपने भाइयों के साथ सच्ची सुच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे और यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी मोहब्बत का जज्बा के सामने सारा कुछ गलत बयान होते हुए खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, भाइयों के सामने इजहार नहीं करते। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। भाई तशरीफ रखें, चाय पीते हैं। आज इमरान भाई जो सब्जी वाले हैं उन्होंने भाइयों के लिए चाय और साथ जलेबियों का इख्तिमाम किया है। इंशाल्लाह चाय जलेबी खाते पीते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ये प्रोग्राम के हवाले से मीटिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਕਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲ, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। बड़े बड़े थे फेरा पा गए, आखर नू विच खाक समा गए। बड़े बड़े थे फेरा पा गए, आखर नू विच खाक समा गए। सब बिस्तर कर गए गोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल,
ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ। ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ। ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ। ਕੋਈ ਸਭ ਕਬਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਟੋਲ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ। ਆ ਵੇਖ ਕਬਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਕੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ।